وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی حملوں کو دنیا کے لیے سنگین نتائج کا حامل قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں کہا، بیروت میں حالیہ اسرائیلی حملے اس جنگ کو مشرقی وسطی سے آگے بڑھانے کے سوا کچھ نہیں۔ لبنان پر حملے امن پسند دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ فوری جنگ بندی اور پھر 2 ریاستی حل، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم کا تنازع کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ اینٹونیو گوتریس کو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اینٹونیو گوتریس نے امن مشنز میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے خوشگوار ماحول میں ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ ڈاکٹر محمد یونس نے آمد پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ محمد یونس نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تصویری کتاب آرٹ آف ٹرم تحفے میں دی۔ پاکستان کے لیے $7 ارب قرض آج منظور ہو گیا۔ IMF بورڈ کا اجلاس، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف قرض پروگرام منظوری کے لیے پر امید تھے۔ کہتے ہیں آج ہونے والی بات چیت IMF کے ساتھ ڈیل کو حتمی شکل دینے میں کردار ادا کر گئی۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کر دی گئی ہیں، جبکہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب، UAE اور چین سے اظہار تشکر بھی کیا۔ تینوں دوست ممالک نے ماضی کی طرح ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ رجب طیب اردوان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ IMF بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پالیسی ریٹس کم سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہوگی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، تربت سے خاتون خودکش حملہ آور بازیاب۔ اہم انکشافات، گرفتار خاتون خودکش حملہ آور عدیلہ بلوچ کی والدین کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہتی ہیں بلوچستان میں دہشت گرد خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ مجھے تنہا بہکایا گیا کہ میں خودکش حملے کے لیے راضی ہو گئی۔ میری برین واشنگ کی گئی۔ پہاڑوں پر جا کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پہاڑوں پر جا کر دیکھا کہ بے شمار نوجوانوں کو ورغلایا گیا۔ خواتین اور نوجوان اپنی مرضی سے پہاڑوں پر نہیں جاتے۔ وہاں بہکاوے میں آئے نوجوان جن کے ہاتھوں میں بندوق تھی۔ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ میں ایسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور آج میں بچ گئی ہوں۔ بلوچ خواتین کا اپنی مرضی سے خودکش حملے کا تاثر غلط ہے۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ خودکش حملے سے کتنے لوگوں کی جان جاتی۔ میں بہت بڑے گناہ سے بچ گئی۔ تربت سے گرفتار عدیلہ بلوچ کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں میں نے نرسنگ کا کورس کوئٹہ سے کیا ہے۔ میرا تعلق تربت سے ہے، تعلیم آبائی علاقے سے حاصل کی۔ جو پہاڑوں پر جاتے ہیں ان کا واپس آنا ناممکن ہوتا ہے۔ دہشت گرد صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اپنی تنخواہ سے عدیلہ کو پڑھایا۔ مجھے پتہ چلا کہ دہشت گردوں نے عدیلہ کو ورغلایا۔ عدیلہ بلوچ کے والد کی پریس کانفرنس میں گفتگو، کہتے ہیں یہ کیسے بلوچ ہیں جو میری بیٹی کو ورغلا کر لے گئے۔ بیٹی لاپتہ ہوئی تو بلوچستان کی حکومت سے رابطہ کیا۔ عدیلہ بلوچ کی والدہ نے کہا میری بیٹی میرا واحد سہارا ہے جو دہشت گردوں نے چھین لی تھی۔ ریاست اور حکومت نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ ریاست نے کھلے دل سے عدیلہ بلوچ کو قبول کیا۔ جو لوگ پہاڑوں پر ہیں وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ فرح عظیم شاہ کی پریس کانفرنس میں گفتگو، کہتی ہیں پہاڑوں پر بیٹھے لوگ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ ریاست نہ کھیل بالکل برداشت کرے گی۔ اس لڑائی کو بند کریں جس میں سراسر نقصان بلوچستان کا ہے۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف آفیسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 9 سوالات کا جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور PTI کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی۔
جس کے سوا کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے کی معلومات نہیں۔ چیف جسٹس نے 14 ستمبر کو مخصوص نشستوں کی وضاحتی حکم پر جواب طلب کیے تھے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست دائر۔ اصل پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت بینچز تشکیل دینے اور ترمیمی آرڈیننس کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ آرڈیننس کے ذریعے شامل کیے گئے سیکشن 2 کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار کی استدعا۔ مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترمیم کے لیے رویہ نرم ہونے لگا۔ آئینی ترمیم کے حق میں لیکن کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدت میں توسیع مفادات نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی لیکن اس نے جو حشر کیا سامنے ہے۔ 2 صوبے مسلح گروہ کے قصبے میں ہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عمل درآمدی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے پارلیمان کو نہیں، پارلیمنٹ نے آپ کو بنایا۔ ہم نے کہا آپ 17 ہوں گے تو 17 ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی عدلیہ پر شدید تنقید، بولے فیصلے دے کر ہماری کمر پر چابک نہ ماریں کہ فیصلے پر عمل کریں، ہمیں اپنی حدود میں رہنے دیں۔ مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہو گیا۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا؟ جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ سربراہ آئین تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم سازشوں کے ذریعے بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں، مقدس دستاویز ہے۔ ملک ٹوٹنے سے بھی ہم سبق حاصل نہیں کر رہے۔ پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا جو حکومت لوگوں کی روٹی کا بندوبست نہ کر سکے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان جلد کیا جائے، بھارتی پی ٹی آئی کا مطالبہ۔ ریالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا الیکشن فراڈ کو کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے۔ حکومت ہماری عدلیہ کو تباہ کرنے پر تلی ہے۔ آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں کوئی بھی جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 11.5% تک رہنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی گفتگو، کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کی شرح 2.5% سے 3.5% تک رہنے کا امکان۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1% تک ہو سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی کر دی۔ آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستانی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ 2025 میں جی ڈی پی کی شرح 2.8% ہونے کا امکان ہے۔ معاشی ترقی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل پیرا پالیسی کے تسلسل سے مشروط ہے۔ ایف بی آر ارکان فائلرز اور نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ ایف بی آر کے مطابق ابتدائی طور پر ٹیکس نہ دینے والوں پر 5 پابندیاں لگائی جائیں گی۔ نان فائلرز کوئی بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اقدام فائلنگ سسٹم کی بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے حلقہ پی بی 14 میں ووٹر کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریر کردہ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہی انتخابی تنازع میں بنیادی شواہد ہوتے ہیں۔ دوبارہ گنتی کی درخواست منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے۔ عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹی ہوئی ہونے کا کیس نہیں ہے۔ جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا، فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس واپس نہ بھیجنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محفوظ فیصلہ 14 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔
रावलपिंडी की एहतसाब अदालत की बानी पीटीआई और बुश हबीबी के वकील को जराह के लिए आखिरी मोहलत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुश हबीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। वकला की अदम हाजिरी पर समाअत जुम्मे तक मुलतवी। पंजाब में गुंडागर्दी करने नहीं देंगे, पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हुकूमत और इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, मालूम नहीं कब तक वज़ीर आला हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहती हैं जलसा वक्त पर ख़त्म ना करने पर कानून हरकत में आएगा। जलसा करते रहोगे तो फिर काम कैसे करोगे? भड़के लगाना और जलाओ घेराव करना आसान है। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं या आप जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? हुकूमत गंदम किसान से नहीं माफिया से खरीदती है। बरादराना की फरोख्त में बड़ी करप्शन होती है। बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, हुकूमत की वजाहत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के मुमकिन फौजी मुकदमे के खिलाफ दरखास्त को निपटा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त की समाअत की। अदालत के इस्तफसार पर बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में बानी पीटीआई के कोर्ट मार्शल का कोई फैसला नहीं किया। अगर मजाज अथॉरिटी ने फैसला किया तो फिर कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा और मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली जाएगी।